ایک گاؤں میں ایک حکیم صاحب رہا کرتے تھے۔ ان کا مطب بھی اس گاؤں سے تھوڑا سا فاصلے پر تھا۔ گاؤں میں یہ اپنی بیوی اور اپنی ایک بیٹی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حکیم صاحب کا ایک اصول ہوا کرتا تھا کہ یہ ہر روز اتنی ہی رقم کماتے تھے جتنی ان کو ضرورت ہوتی تھی۔ وہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہتے کہ آج کے سامان کی ایک پرچی بنا دو، میں شام کو لیتا آؤں گا۔ بیوی ہر روز کے سامان کی ایک پرچی ان کو دے دیتی تھی اور وہ یہ پرچی لے کر اپنے مطب میں آ جاتے تھے۔ مطب آ کر اس پرچی کو کھول کر دیکھتے، سامان کا حساب کتاب لگاتے اور جتنے پیسے بنتے تھے انہیں لکھ دیتے۔ اللہ سے پھر دعا کرتے کہ یا اللہ، میں تیرے حکم پر گھر سے نکل کر روزی کمانے آیا ہوں، مجھے جتنی رقم کی ضرورت ہے اس کا بندوبست فرما دے۔ پھر اس کے بعد مطب پر جو مریض آتے ان کو دیکھتے، جب ان کی ہر روز کی لکھی ہوئی رقم پوری ہو جاتی تو باقی مریضوں کا مفت میں علاج کر لیتے اور وہ سامان لے کر اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ واپسی پر جاتے ہوئے گھر کا سامان لیتے اور جا کر اپنی بیوی کو دے دیتے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ایک دن اسی طرح سے جب وہ اپنے مطب پر بیٹھے تھے، مریضوں کو دیکھ رہے تھے کہ عین اسی وقت ایک بڑی گاڑی ان کے مطب کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ حکیم صاحب نے اس پر کوئی بھی دھیان ہی نہیں دیا، کیونکہ ان کے پاس اکثر لوگ گاڑی میں اپنے علاج کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ اس بڑی گاڑی سے ایک شخص نکلا۔ یہ شخص خوشنما لباس میں ملبوس تھا۔ وہ اندر آ کر بینچ پر بیٹھ گئے اور حکیم صاحب کو دیکھنے لگے۔ حکیم صاحب جب مریضوں سے فارغ ہوئے تو بولے کہ آپ وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ یہاں آئیں تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ کر آپ کو دوا دے سکوں، اور اگر آپ کو اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے دوا چاہیے ہو تو مرض کی علامات بتائیے، میں آپ کو دوا دے دیتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حکیم صاحب، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، لیکن چلیں کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو یاد دلوا دیتا ہوں۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے میں یہاں آیا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے مطب تک پہنچا دیا تھا۔ میں اصل میں بیرون ملک رہتا ہوں اور اس وقت میں کام کی غرض سے آیا تھا۔ میں اپنے کام کے لیے جا رہا تھا کہ آپ کے مطب کے عین سامنے میری گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو کسی میکینک کو لینے بھیج دیا تھا تاکہ وہ گاڑی کو ٹھیک کروا سکے۔ میں آس پاس کسی کو جانتا تک نہیں تھا اور اس وقت بہت گرمی بھی تھی۔ آپ نے مجھے شدید گرمی میں کھڑا دیکھ کر اندر آنے کو کہا تھا اور آپ نے میری خاطرداری بھی کی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اس وقت آپ کے پاس ایک بچی کھڑی تھی۔ چونکہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی تو بچی بار بار کہہ رہی تھی کہ بابا چلیں، گھر چلیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ آپ اسے بار بار دلاسا دے رہے تھے کہ اچھا ٹھہرو، کچھ دیر میں ہم چلتے ہیں، بیٹا بیٹھو تم، ہم بعد میں چلتے ہیں۔ مجھے آج بھی وہ بچی یاد ہے۔ تب میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ سے کچھ دوائی لے لوں تاکہ آپ کو میرا یہاں بیٹھنا گرانا گزرے۔ میں نے آپ سے عرض کی کہ میں آپ سے دوا بھی لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے میرا مسئلہ پوچھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں، مگر ابھی تک ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے اور میری بیوی نے ہر جگہ سے علاج بھی کروایا ہے، مگر کہیں سے بھی کوئی امید نہیں ملی۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جب چاہے گا آپ کو اولاد کی دولت سے نواز دے گا، بس آپ اللہ سے استغفار کریں، بے شک اللہ کے کلام میں زیادہ برکت ہے۔ میں آپ کی بات توجہ سے سن رہا تھا۔ آپ نے اتنے میں میری دوا بھی تیار کر دی تھی اور مجھے دے دی۔ میں نے یہ دوا استعمال نہ کرنے کی غرض سے لے کر رکھ لی تھی۔ آپ سے اس دوا کے پیسے پوچھے، مگر آپ نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بس آج کا کھاتا پورا ہوا۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں ایک اور شخص جو آپ کے مطب میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ ہر روز اتنا ہی کماتے ہیں جتنا آپ کو ہر روز گھر کے لیے سامان چاہیے ہوتا ہے، اور جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی مریض آ جائے تو آپ اس سے پیسے لیتے ہی نہیں۔ میں بہت زیادہ حیران اور شرمندہ بھی ہوا کہ میں آپ کو کیا سمجھ رہا تھا، جبکہ آپ تو ایک نیک دل انسان نکلے۔ میں بہت شرمندہ تھا۔ اتنے میں میرا ڈرائیور بھی آ گیا تھا اور میکینک نے گاڑی ٹھیک بھی کر لی تھی اور میں یہاں سے چلا گیا، مگر مجھ پر اس بات کا بہت زیادہ گہرا اثر ہوا تھا۔
میں گھر آیا تو اپنی بیوی کو ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ یہ انسان تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی دوا استعمال کرنے سے ہماری اولاد ہو جائے، اور ہم نے وہ دوا استعمال کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نوازا اور آج ہمارے آنگن میں 2 پھول سے بچے مسکراتے ہیں۔ خیر، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے بھی آیا ہوں، اور اصل میں میری بھانجی جو کہ یہاں رہا کرتی تھی، اس کی ماں بیوہ ہے، اس کی کچھ عرصے میں شادی ہونے والی تھی اور ہم نے اس کے جہیز کا سارا بندوبست کیا ہوا تھا، مگر بدقسمتی یہ کہ وہ اچانک ایک حادثے میں چل بسی۔ اس گھر میں خوشی تو نہ آ سکی، مگر اس کے جہیز کا سامان جو کہ میں نے اور میری بیوی نے تیار کیا ہوا تھا، وہ ہم واپس کرنے کی بجائے اسے کسی اور بچی کی شادی کے لیے دینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے مجھے آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ میں 2-3 دن سے ادھر آ رہا ہوں، مگر ہر بار آپ کی دکان کو بند پایا۔ مجھے کل کسی آدمی نے کہا کہ اگر آپ حکیم صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ صبح 8 بجے آ جایا کریں، ورنہ حکیم صاحب آپ کو کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ اسی لیے میں آج صبح سویرے آپ سے ملنے آ گیا ہوں۔ آپ کی بیٹی کی بھی اب شادی کی عمر ہو گئی ہوگی، آپ نے یقیناً اس کی شادی کے لیے جہیز کرنا ہوگا، اسی لیے سارا سامان میں آپ کے گھر پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی بیٹی بھی مجھے بالکل اپنی بھانجی کی طرح عزیز ہے۔ یہ بات سن کر حکیم صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس پر اس شخص نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جس پر حکیم صاحب نے کہا کہ آج میری بیوی نے مجھے جو گھر کے سامان کی پرچی دی تھی، میں نے آج جب وہ پڑھی تو میرے پیروں کے تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان بھی تھا، کیونکہ اس نے گھر کے سامان کے بعد لکھا تھا کہ بیٹی کا جہیز لانا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے اس پرچی میں اس کے سامنے لکھ دیا کہ اس کا بندوبست اللہ پاک کر دے گا۔ آپ دیکھیں، یہی وہ پرچی ہے، اور میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کے ذریعے اس کا بندوبست کر دیا۔ آج تک زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ جو سامان میری بیوی نے پرچی میں لکھ دیا ہو اس کے لیے پیسوں کا بندوبست نہ ہو سکا ہو، مگر یہ وہ واحد چیز تھی جس نے مجھے بہت پریشان کیا تھا۔ مگر شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا، جس نے آپ کو وسیلہ بنا کر ہمارے پاس بھیج دیا۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر و اذکار سے کریں اور اللہ سے اپنے گزر بسر کے لیے رزق کی دعا مانگیں، اور اپنے دن کا اختتام بھی اللہ کا شکر ادا کر کے کریں، کیونکہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے شکر میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں لالچ سے بچائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس بھی ضرور تحریر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔